لاکھ لوگ ہیں جن کو قانون کے بارے میں ایک لفظ نہیں معلوم۔ میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو کہ بتائیے آپ اس میں ایک ایسا سیکشن بتائیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ مودی بولتے ہیں کہ غریبی مسلمانوں میں ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ نے 11 سال میں غریبی کا خاتمہ کیا؟ کیا آپ نے 11 سال میں بھارت میں غریبی کا کوئی خاتمہ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ارے یہ ہماری جائیداد ہے، اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ ارے ہمارے کو فائدہ اتنا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر اس جلسے کے بعد اپنی ظہر کی نماز ادا کرنے جائیں گے، جب ہم اس زمین پر سجدہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ آپ ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تم کو کتنے ملے؟ ارے اللہ کے گھر کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم پیسوں کے لیے نہیں، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے خانقاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، اپنے دلوں کو اور اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے شیعہ لوگ اپنے امام باڑوں میں ماتم کرنے جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اس کالے قانون کی مخالفت میں کھڑے ہونا ہے۔ اور میں نے اس امید پر بھارت کی پارلیمنٹ میں اس قانون کی کاپی کو پھاڑا، اس لیے پھاڑا کیونکہ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ میں قانون بنایا گیا تھا تو گاندھی نے بھی اس قانون کو پھاڑا تھا اور اس قانون کو جلایا تھا۔ یہ قانون کو ہم نہیں مانتے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس قانون کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ سنویدھان کے خلاف ہے۔ جو قانون اگر بنایا جائے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہوگا تو وہ قانون نہیں ہوگا، وہ ظلم ہوگا۔ ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے اس طرح کا ایک کالا قانون بنا کر۔ اور نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جو سیکولر تو ہیں مگر منہ نہیں کھول رہے، ہم تمہاری خاموشی